قبل ویڈیو میں ہم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں گفتگو کی، تو آج اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو انتہائی پرامن بنائیں۔ خصوصاً میاں بیوی کے درمیان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، چپکلش ہو جاتی ہے، آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، گالم گلوچ تک بعض لوگ کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بچوں کے اوپر انتہائی برا اثر ڈالتی ہے۔ آپ اپنی لڑائی کو، اپنے معاملات کو، اپنے غصے کو کبھی بھی بچوں کے سامنے استعمال نہ کریں۔ بچوں کے اوپر اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہر انسان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی اونچ نیچ کو اپنے کمرے دروازے کے اندر بچوں سے دور ہو کر اپنے معاملات کو سلجھائیں۔ بچوں کے سامنے اس چیز کا بہت برا اثر پڑتا ہے، یہ معاملہ بچوں کے سامنے کبھی نہ لے کر آئیں۔ اور پھر اس کے علاوہ گھر کے باقی مسائل ہیں، کسی قسم کا کوئی آپ آپس کے اندر میاں بیوی بیٹھتے ہیں، ماں باپ بیٹھتے ہیں، تو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے پرانے رشتہ دار نے یوں کر دیا، یہ غلط کر دیا، وہ کر دیا، ان کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں اور لڑائیوں کو بحث کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی بچوں کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ اس سے بچوں کے اندر بھی چغلی اور دوسروں کے لیے گالم گلو، یہ سارے معاملات جب وہ دیکھتے ہیں آپس میں گھر والوں بڑوں کے معاملات کو، تو ان کی زندگی کے اندر بھی یہی چیز ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کبھی یہ چیز ان کے سامنے بیان نہ کریں۔ اور باقی مسائل ہیں، گھر کے بجلی کا بل زیادہ آ گیا، پریشانی ہو گئی، اور کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہو گئی، تو اپنی پریشانیوں کو جہاں تک ہو سکے بچوں کے سامنے کبھی نہ بیان کریں۔ اس سے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور خصوصاً والد بچوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت کے ساتھ پیش آئے، اور ہو سکے تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ان کو دیں۔ بعض والدین ہوتے ہیں کہ بچوں کو سرے سے وقت ہی والد دے ہی نہیں سکتا، لیکن ایسا نہ کریں۔ اپنے باقی جہاں ہم وقت نکالتے ہیں، اپنی باقی معاملات کے لیے وقت نکالتے ہیں، بچوں کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ بچوں کے پاس بیٹھیں، ان کو اپنے قریب کریں، اپنے سینے سے لگائیں، محبت کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ والد کی یہ انتہائی ضرورت، والدہ تو کرتی ہے، وہ تو گھر میں رہتی ہے، لیکن والد جہاں ان کے لیے قربانی دیتا ہے، صبح سے رات تک کمانے کے لیے، دھوپ، گرمی، سایہ، ہر چیز برداشت کرتا ہے، تو وہاں تھوڑا وقت نکال کر ان کے پاس ضرور بیٹھیں۔ اور پھر اگر وہ کسی گیم میں ہیں، مثال طور پر کرکٹ ہے، کوئی اور گیم بچے کھیل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس سے اپنائیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے جو اونچ نیچ طبقہ ہم نے بنائے ہوئے کہ جی وہ والد جو ہے وہ اونچا ہے، وہ تو کسی کے ساتھ فری ہو ہی نہیں سکتا، یہ چیز ختم کریں۔ والد ان کے ساتھ کسی گیم میں شریک ہو جائے، تاکہ بچوں کے درمیان آپ بچے اپنے مسائل کو، اپنے غم کو، خوشی کو جو ہے اس کے ساتھ شیئر کریں، چھپا کر نہ رکھیں۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور دوسری بات کہ رتبے مرتبے ہونے بھی ضروری ہیں، اور اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ بچوں کی بدتمیزی کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، خواہ گھر کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی کے عام کے ساتھ بھی اگر وہ بدتمیزی کرتا بچہ، تو اس کو ٹوکیں، روکیں، ڈانٹیں، اس کو منع کریں کہ بدتمیزی کرے، اور پھر اس کے سامنے مجبور کریں کہ اس سے معذرت کریں۔ کوئی آپ کی ذات کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ کی شخصیت، آپ کی چدراہٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اگر آج آپ اس کو یہ محسوس کروائیں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے، کسی غیر کے ساتھ ہی غلط کیا ہے، تو آج اگر آپ ٹوکیں گے تو کل وہ آپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر ایک کی عزت کا آپ خیال رکھوائیں گے تو کل وہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا۔ آج کسی اور کے ساتھ غلط کرتا ہے، آپ اس کو منع کرتے ہیں، تو کل وہ آپ کے ساتھ کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ وہ بدتمیزی کرے۔ ہم جب وہ بچپنا ہوتا ہے تو لاڈ پیار میں ساری اس کی حرکتیں برداشت کرتے ہیں، اور جب اپنی باری آتی تو پھر والدین رو رہے ہوتے کہ بچے ہماری عزت نہیں کرتے۔ اس لیے ابتدا ہی سے یہ خیال رکھیں کہ وہ بدتمیزی نہ کریں، آپ بہت پیار کریں لیکن بدتمیزی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ اور پھر بچوں کو اپنے مشورے کے اندر شریک کریں۔ کوئی بھی آپ نے معاملہ کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، بچوں کو آپ مشورے میں شریک کر لیں کہ بیٹے میں نے یہ کام کرنا لگا، آپ کیا کہتے ہیں۔ اس سے اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن آپ جب بچوں کو اس میں شریک کریں گے تو بچوں کے اندر احساس ہوگا کہ ہمارے گھر میں کوئی اہمیت ہے، ہم بھی گھر والے ماں باپ کے سامنے کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو اپنے مشورے کے اندر ضرور بٹھایا کریں، شریک کیا کریں، اچھی چیزوں میں شریک کیا کریں اس کو۔ اور ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس اگر بہت سارے وسائل ہیں، اللہ پاک نے بہت رزق دیا ہوا ہے، لیکن تب بھی کوشش کریں کہ بچوں کی ہر خواہش، جائز خواہشات کو پورا کبھی نہ کریں۔ اس سے بچے کے اندر بھی غلط چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔
ہاں آپ ان کو ٹارگٹ دیں کہ بیٹے اگر یہ جو ایگزام ہیں ان کے اندر اگر آپ اس طرح کی پوزیشن لوگے، اتنے پرسنٹیج لوگے، تو میں آپ کو گفٹ دوں گا اور سرپرائز گفٹ دوں گا۔ کبھی کسی چیز کا وعدہ نہ کریں کہ میں تو اتنے کی فلاں چیز لے کر دوں گا، نہیں فلاں چیز کا نہیں، آپ سرپرائز گفٹ کہیں کہ اگر آپ یہ کام کرو گے، گھر کا یہ کام سر انجام کر کے چھوٹے چھوٹے کام دیا کریں بچوں کو، اور اگر آپ یہ کام سر انجام دو گے میں آپ کو گفٹ دوں گا، یہ کام کرو گے میں آپ کو گفٹ دوں گا۔ اور پھر ایک اور چیز کہ بچوں کا باہم موازنہ کبھی نہ کریں۔ اگر ایک بچہ ذہین، ہر بچے کی مختلف ذہانت ہوتی ہے، اگر ایک گھر میں بچہ 3 بچے ہیں، ایک ذہین ہے، ایک کمزور ہے، ایک درمیانہ ہے، تو کبھی بھی ان 2 کے جو کمزور ہے اس کے سامنے ذہین کی تعریف کر کے اس کو کمتری کا شکار نہ بنائیں، بلکہ اگر اس کی تعریف کر دے تو اس کو کہو یہ بھی تو کام نہیں ہے، یہ بھی تو بہت کچھ کر سکتا ہے اور کر سکتا ہے۔ ایک بچہ اگر میتھ میں اچھا ہے تو ممکن ہے دوسرا انگلش میں اچھا ہوگا، ایک اگر کسی فیلڈ میں اچھا ہے دوسرا کسی فیلڈ میں اچھا ہوگا، اس لیے برابر لے کر چلیں۔ اور پھر ممکن ہو تو والد جو ہے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ان کو کہیں سیر و سیاحت کے لیے لے کر جائے، چھوٹے پارک میں چلا گیا، اتوار ہے تو کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، تو اس سے بھی بچوں کے اندر جو ہے وہ اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو صحیح انسان اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق